میں بدحالی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، کساد بازاری آ جاتی ہے، مالی مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں خوشحالی بھی عطا کی تھی۔ اب اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر بہت زیادہ بدحالی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس بدحالی کا باقاعدہ شکار ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو متوقع ان پر آنے والی اس حالت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آگے یہاں تک بھی آئے گی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ سینے میں حساس دل رکھتے ہیں، تو جب وہ حساس اور دردناک دل رکھیں گے تو اگرچہ وہ خوشحال ہیں، ان کے پاس اثاثہ جات موجود ہیں، وہ لگتا ہے انہیں کہ ظاہراً تو کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ فاقہ کشی کی نوبت آئے اور میں پانی کی بوند کو بھی ترس جاؤں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، تو انہیں اس بات کا تو ڈر نہیں ہے، لیکن اپنے اطراف میں، اپنے چاروں طرف جب یہ بدحالی اور یہ چیز پھیلتی ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں، تو بطور انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اثرات کاروبار پہ بھی آئیں گے اور پوری معاشرت پہ آئیں گے، اور اس کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ شکار ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک اذیت تو ہے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو 10,000 روپے کما رہے تھے مہینے کا یا 20,000 روپے کما رہے تھے، اور ان کا بل بجلی کا 25,000 آ گیا ہے، تو اب وہ اس بل کو پکڑ کے رو رہے ہیں، کیا کریں؟ بل ادا کریں، بچوں کی فیسیں دیں، یا کہ جو ہے وہ اپنے گھر کا چولہا جلائیں۔ اب ہر صورت کے اندر وہ ایک عجیب ایک اذیت میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح وہ سفید پوش لوگ، اب وہ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور وہ تو اب وہ بھی جب اس مشکل میں آگے اپنے حساب سے، تو وہ تو پھر اب کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے سے رہے، بلکہ الٹا ان کے پاس جب غرباء آ کے اپنی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوہری تکلیف میں ہوتے ہیں کہ میں تو خود اس اذیت میں مبتلا ہوں، اس کو نہیں بتا سکتا اور کسی اور کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اب اس آنے والے کو خالی کیسے لوٹاؤں؟ اس کی جو شرافت نسبی ہے اور اس کی طبع کے اندر جو فیاضی گندی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایک عجیب بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اب میں کیا کروں اور اس کو کس طرح اپنے گھر سے، دہلیز سے خالی لوٹاؤں۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے قوموں کے اوپر جب اس طرح کے معاملے آتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں تو سب سے پہلے کام کرنے کا کیا ہوتا ہے، جو ہم کبھی بھی نہیں کرتے؟ سب سے پہلے کام کرنے کا ہوتا ہے استغفار، کہ ہم سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوئی اور ایسے حالات آئے، اور جو اس حالات کا اس حد تک شکار نہیں ہوئے، انہیں چاروں طرف جلتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی ہے اور وہ ان کی دہلیز تک نہیں پہنچی، اگرچہ اس کی حدت پہنچ رہی ہے چونکہ پورے معاشرے میں آگ جل رہی ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ استغفار کے ساتھ دوسری چیز واجب شکر اور سخاوت ہوتی ہے، اور وہ ان کا جتنا بھی دائرہ ہے، جتنا بھی ان کے ماتحت لوگ ہیں اور جتنی ان کے پاس گنجائش ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پہلا کام کرنے کا ہے، جو اس کا شکار ہوئے ہیں، انہیں استغفار کرنا چاہیے تو وہ استغفار نہیں کرتے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہم نے اب بھی دیکھا ہے، اجتماعی نہ انفرادی، بہت کوئی 1000 میں سے ایک ہوگا تو میں اس کی بات نہیں کرتا، اور دوسری جانب جو اس طرح سے اس کا شکار نہیں ہوئے تو ان کو اس موقع کے اوپر اپنی تجوریوں کے منہ کھول دینے چاہیے اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے خیر کے حالات جلد پیدا ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہی تو موقع ہے کمائی کا کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ جب مشکل میں ہوں، لوگوں کے پاس جو ہے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی چونکہ ایک ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سے بہت سارے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ کرایہ دار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ کرایہ بڑھائیں، تو آگے مکان مل نہیں رہا، تو کوئی دعا کیجیے اللہ ان کے دل کو نرم کر دے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو مکان، جو اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مکان میں رہ رہا ہے، ایک اضافی مکان اس کا ہے جس میں اس نے اس غریب کو کرائے پہ دیا ہے، تو اب اس مہنگائی کے اندر اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا کہ میرے بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، تو آدھا کرایہ دے دینا، باقی اپنے بچوں کا خیال کر، لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے اس غریب کو کہتا ہے کہ جناب آپ کرایہ زیادہ دیں گے ورنہ آپ مکان خالی کر دیں۔ اس مہنگائی کے اندر
ایک بیوہ خاتون کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ وہ جہاں میں بیٹی کی شادی کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم 100 لوگ بارات کے لے کے آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیٹی کو کچھ دے نہ دیں، وہ آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے مہمانوں کو کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ یہ کیسا ٹرک ہوتا ہے کہ تو آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، مہمانوں نے تو ایک بار ہی آنا ہے، تو آپ ان کو کھانا اچھا دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کوئی حملہ کرنے آ رہے ہیں، 100 لوگ لے کے آ رہے ہیں ایک بیوہ کے گھر میں، تو وہ ہیں کون؟ وہ آپ نے ایسے لوگوں سے رشتہ کیوں کیا ہے؟ وہ بولتی ہے وہ میرا سکا بھائی ہے، میرا حقیقی بھائی ہے، اور حقیقی بھائی اپنی بہن کے گھر اپنے بیٹے کو بہنے آ رہا ہے، اور وہ بیوہ بھی ہے، اور وہ 100 آدمیوں کا جتھا لے کے آ رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کو کھانا اچھا دینا ہے، انہوں نے ایک بار ہی آنا ہے، باقی تو پھر چلتا رہے گا۔ اگر یہ شخص، میں نہیں جانتا وہ بھائی کون ہے، ہو سکتا ہے نمازی ہو سکتا ہے وہ بڑا نیک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہلاتا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہلاتا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا بڑا محب قرار دیتا ہو، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی، دین تو دور کی بات ہے، اس کو انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو اب اس معاشرے کے اندر ہم تو لوگوں کے دکھ کم کریں گے، اذیتوں اور پریشانیوں کو دور کریں گے۔ میں اگر ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی ہے، آپ نے اس سے بڑی بنائی ہے، اس نے اس سے بڑی بنائی ہے، تو میرے پاس 10 آدمی کام کرتے ہیں، آپ کے پاس 1000 آدمی کام کرتے ہیں، تو واقع جو ذرائع آمدن ہیں وہ سکڑ گئے ہیں، لیکن جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ میرے ذرائع آمدن میرے سکڑے ہیں، اور جو اذیت میں آئے ہیں وہ میرے یہ دوست ہیں، میرے یہ مزدور ہیں، تو اس موقع پر مجھے ان کی کچھ اضافی مدد کرنی ہوگی۔ اب میرا نفس مجھ کو دلیل کیا دیتا ہے کہ یہ میرا تھوڑا احسان ہے کہ حالات بالکل یکسر تبدیل ہو گئے ہیں اور میں ان کو فارغ نہیں کر رہا، اور میں الٹا اضافی ان کو پیسے دوں جبکہ کام بھی کم ہے۔ میاں تم ان کے کام کے بدلے کب دے رہے ہو؟ تم تو انسانیت کے نام دے رہے ہو۔ ان کے حالات تمہارے سامنے معلوم ہے کہ یہ یہاں بیچارے جو ہے وہ اتنا ہم سے ایڈوانس بھی لیا ہوا ہے، اور اس قدر جو ہے وہ ان کی یہ صورتحال ہے، تو اب ان کے لیے آسانی کرنا بنتی ہے۔ لیکن جب ہم بے حس ہو جائیں گے تو پھر اس وقت یہ چیزیں چلیں گی، پھر ہم کہیں گے اصل غریب بھی بڑا ظالم ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، کئی بہانے بنائیں گے۔ 1000 کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اگر اللہ نے اس موقع پہ بھی خوشحالی عطا کر رکھی ہے تو اس کا شکرانہ، اس وقت بہترین شکرانہ یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے کے اندر ان لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے خرچ کریں۔ عرش کا رب بہت راضی ہوگا، اور یہ خوشحالی کے لمحات کے اندر ان کو بھی شریک کریں۔ باقی جو مشکل حالات ہیں، اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل ختم ہوں گے انشاءاللہ۔